یہ لاہور سجادیہ جعفریہ کالونی امام بارگاہ ہے۔ آج عید کا پہلا دن ہے اور یہاں پہ آج مجلس ہے۔ یہ مجلس ہے آج یہاں پہ۔ مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین مولانا ابی القاسم محمد الصلاة والسلام وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداتيين المهديين المنتخبين المنتجبين المسلومين الذين أذهب الله عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا سبحانه وتعالى في كلامه المجيد ومحكم خطابه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تبصرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى صلوات دعا ہے کہ پروردگار عالم اس عظیم ترین عبادت کے درجات میں اور بھی بلندی عطا فرمائے۔ چونکہ مجلس عزا کی قبولیت کی دعا میں اس لیے مانگتا ہی نہیں کہ کائنات کی وہ واحد عبادت ہے ذکر حسین ابن علی جو قبول پہلے ہے اور ادا بعد میں ہے۔ پروردگار عالم آل محمد کی عزت اور عظمت کے صدقے میں خادمین فرش عزا خصوصاً نجم بھائی اور ان کے تمام اہل خانہ کے عزت رزق جان مال ایمان اور خصوصاً عقیدہ ولایت امیر المومنین میں بے حساب برکتیں عطا فرمائے۔ پروردگار عالم آل محمد کی عزت اور عظمت کے صدقے میں جتنے مومنین و مومنات اس فرش عزائے امیر المومنین پر سجدہ مودت فی القربہ ادا کرنے کے لیے حاضر ہوئے میرے مولا ان کی حاجات کو اتنی جلدی پورا فرما کہ جتنا یہ ولایت علی پر یقین رکھتے ہو۔ پروردگار عالم سب دعاؤں کی یہی ایک ہی دعا ہے کہ اس شہنشاہ معظم کا ظہور اپنے امر سے ہو جو شریک القرآن ہے، جو خلیفۃ الرحمن ہے، جو امام الانس والجان ہے، جو صاحب العصر والزمان ہے، وہ جو ایک ہی وقت میں مصطفیٰ بھی ہیں، جو مرتضیٰ بھی ہیں، جو مجتبیٰ بھی ہیں، جو سیدہ بھی ہیں، جو سید الشہداء بھی ہیں، وہ حقیقت کلنا محمد جو مالک یوم جمعہ ہیں، جو خطیب خطبہ جمعہ ہیں، جو امام صلاۃ جمعہ ہیں، جو مالک روز عید الفطر ہیں، وہ جو مالک روز عید الاضحیٰ ہیں، میرے مولا وہ اپنی بارگاہ سے خود ہی تشریف لے آئیں اور علم عباس کعبہ کی چھت پر امیر المومنین علی ولی اللہ تاکہ آج کا ابن ملجم جو وہ یہ جان لے کہ جیسے علی آدم سے پہلے واجب تھا ویسے ہی مہدی کے آنے کے بعد بھی واجب ہی رہے گا۔ مولا آپ سب کو سلامت رکھے جو اپنی دنیا داری کے معاملات سے وقت نکال کے دنیاوی خوشیوں کے اس دن میں بھی عالم تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اور بڑے مختصر اور تبرکاً جو فضائل ہیں صرف 10-15 منٹ اس میں چونکہ پرسا مقصد ہے تو 10-15 منٹ کی اس فضائل میں انہی 4 آیتوں کا ترجمہ اگر میں آپ کی سماعتوں کے لیے ہدیہ کر دوں تو یقیناً آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ پروردگار عالم فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکا، کامیابی اور پاکیزگی ہے ان کے لیے وذکر اسم ربہ فصلی، کہ جنہوں نے نماز پڑھی اپنے رب کے اسم کے ذکر کے بڑی توجہ فرمائیے گا جی۔ فذکر اسم ربہ فصلی، میں دوبارہ دہرا دوں
جنہیں سمجھ پہلے آ جاتی ہے وہ داد جلدی دے دیتے ہیں، تو 2-3 بندے سماعتوں میں اسپیکر کی وجہ سے پیچھے رہ جاتے ہیں، حالانکہ بات ان تک تو پہلے پہنچی ہوئی ہے۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، کامیابی اور پاکیزگی ہے ان کے لیے کہ جنہوں نے نماز پڑھی، اپنے رب کے اسم کے ذکر کے ساتھ۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیات الدنیا، اور یہ کیا ہے کہ تم دنیاوی زندگی کے پیچھے بھاگ رہے ہو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، جبکہ جو آخرت والی ہے وہ خیر بھی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی بھی ہے۔ بندہ مولا صادق شہنشاہ کے پاس آیا اور کہنے لگا مولا، ایک دفعہ اللہ نماز کی بات کرتے کرتے فرما رہا تھا کہ پاکیزگی اور کامیابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو نماز تو پڑھتے ہیں مگر اپنے رب کے اسم کے ذکر کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ تو یہاں سے بات آگے جانی چاہیے تھی، اللہ نے کہا تم دنیاوی زندگی کے پیچھے جا رہے ہو اور اس آخرت والی کو نہیں مانتے جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، جو خیر ہی خیر ہے۔ مولا یہ دنیاوی اور آخرت کی زندگی نماز سے اس کا تعلق کیا ہے؟ کیا ہم زندگی میں نمازیں پڑھیں تو آخرت کی تیاری ہوگی؟ امام نے فرمایا نہ اس دنیاوی زندگی سے مراد تمہاری سانسوں والی زندگی ہے، اور نہ آخرت والی زندگی سے مراد قیامت کے بعد شروع ہونے والا وقت ہے۔ کہ مولا دنیاوی زندگی کیا ہے اور آخرت کی زندگی کیا ہے جو سب سے بہتر ہے؟ فرمایا اللہ کہہ رہے بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا داروں کی ولایت کو مان رہے ہو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، اس علی کو نہیں مان رہے جو ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ آفتاب اسلام، روح اسلام، شاہ مردان، شیر یزدان، اللہ کی اذان، القرآن و مالی والی المال قرآن، ملک افضل ترین نعرہ علی امیر المومنین ادرکنی فی سبیل اللہ۔ بڑی توجہ، اتنے کافی بڑی توجہ فرمائیے گا۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، تم دنیا داروں کی ولایت کے پیچھے بھاگ رہے ہو۔ تم اس کو مولا نے سامنے بٹھا کر ایک بڑی طویل نصیحت کی۔ مرتضی علم الہدا نے نہج الخطابہ میں 15 عربی صفوں کی وہ عبارت لکھی ہے، 15 عربی کے صفحے، صرف عبارت ہے بغیر ترجمے کے، جو ہشام کو میرے ساتھ میں امام نے نصیحت کی۔ یاد رکھنا کہ دنیا داروں کی ولایت کیا ہے اور وہ آخری ولایت کیا ہے، جو خیر ہی خیر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ امام نے ہشام کو فرمایا ہشام آج میں تمہیں ایک ایسی بات بتاؤں جو آج تک ہمارے اجداد میں سے کسی نے بھی منکشف نہیں کی۔ کہ مولا بسم اللہ، آپ ایک ہی وقت میں مصطفیٰ بھی ہیں، آپ مرتضیٰ بھی ہیں، آپ مجتبیٰ بھی ہیں، آپ سیدہ بھی ہیں، آپ سید الشہداء بھی۔ مجھے فضائل میں آنے والے آنسوؤں کی قسم، امام نے وہ فکرہ فرمایا ہشام وجد فی ضبابۃ سیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہشام تمہیں پتہ ہے اللہ کے رسول کی تلوار کے دستے پر کیا لکھا تھا؟ جسے فکر سمجھ آ رہا ہے وہ بندہ کو ہاتھ اٹھانا ہے، جسے فکر شام تمہیں پتہ ہے وجدوا فی ضبابۃ سیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تمہیں پتہ ہے اللہ کے رسول کی قبضہ تلوار پر کیا لکھا ہوا تھا؟ فرمایا مولا آپ ہی تو بتائیں کہ کیا لکھا ہوا تھا۔ امام فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، من قتل غیر قاتلہ فمن ضرب غیر ضاربہ، وہ قاتل کے بغیر مارا گیا، جس نے لطف لیا لفظ کا، وہ ضرب کے بغیر ضرب کھا گیا، وہ ضرب کے بغیر زخمی ہوا، وہ قاتل کے بغیر قتل ہوا۔ کمالہ کون ہے جو قاتل کے بغیر قتل ہوا اور ضرب کے بغیر مارا گیا؟ امام فرماتے ہیں ہر وہ بندہ
کہ جس نے دنیا کے ولیوں کی ولایت کو مانا اور اس کی ولایت کو نہیں مانا کہ جس کی ولایت اللہ نے فرض کی. توجہ ہے جی، میں فکر اگلا کرنے لگا ہوں چونکہ وقت مختصر ہے، ہر کسی نے کسی نہ کسی مقام پر منزل پر مجھ سمیت پہنچنا ہے. تو ایک دفعہ ذرا بڑی توجہ سے فکر سن لیں. وہ قاتل کے بغیر قتل ہوا، وہ ضرب کے بغیر مارا گیا کہ جس نے دنیا دار ولیوں کی ولایت کو تو مانا مگر اس کی ولایت کو نہیں مانا کہ جس کی ولایت اللہ نے فرض کی ہے. مجھے اب سمجھ آئی اللہ کے رسول تلوار نیام میں رکھتے تھے چونکہ رحمت للعالمین ہے مگر تلوار کبھی چلائی نہیں. کیوں تلوار نہیں چلائی؟ مصطفیٰ کو تلوار چلانے کی ضرورت ہی نہیں کیونکہ مصطفیٰ کی تلوار پہ لکھا ہوا ہے ضرب کے بغیر مارا جائے گا، قاتل کے بغیر قتل ہو جائے گا. پتہ لگا منکر ولایت علی کو مارنے کے لیے تلوار کی ضرورت نہیں، محمد فضائل سنا کے ہی مار دیتے. باقی رہ گئی ہے. کیوں علی مولا کے فضائل و ولایت کے منکر کو مارنے کے لیے تلوار کی تو ضرورت ہی نہیں. اللہ کے رسول بتا رہے ہیں کہ علی مولا کے فضائل ہی کافی ہیں. ایک دن آقا جی جناب سلمان محمدی اللہ کے رسول کی شمشیر رسالت مآب کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے اور جناب سلمان اللہ کے رسول کی تلوار کو دیکھ کے بار بار پڑھ رہے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمت للعالمین وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اللہ کے رسول نے جناب سلمان محمدی کے چہرے من اہل بیت میں آئی ہوئی ریش اتھر پہ ہاتھ رکھا اور اللہ کے رسول نے فرمایا سلمان ہم جانتے ہیں تمہارے دل میں کیا ہے. اللہ کے رسول کی طرف خوش ہو کے دیکھا سلمان نے، یا رسول اللہ تو ان کو بتائیے نا کہ میں کیا پوچھنا چاہ رہا ہوں. رسول نے فرمایا لوگوں سنو، سلمان کے دل میں وہ نہیں آتا جو ہمارے دل میں نہ ہو. سلمان کے دل میں وہ نہیں آتا جو ہمارے دل میں نہیں ہوتا. کہ یا رسول اللہ پھر سلمان آپ کی تلوار کو دیکھ کے بار بار کیوں کہہ رہا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین؟ کہ یہ تمہیں بتا رہا ہے میں رحمت للعالمین ہوں، میری تلوار نیام سے باہر نہیں آتی چونکہ مجھے رحمت عالم بنا کے بھیجا گیا ہے. مگر صحابہ سنو، سلمان اپنے دل میں یہ سوچ رہا ہے کیا مجھ محمد کی تلوار، مجھ محمد کی شمشیر، مجھ محمد کی یہ تیغ الہی کبھی نیام سے باہر نہیں آئے گی؟ تو یا رسول اللہ آئے گی. فرمایا ہاں سلمان وہ وقت آئے گا جب محمد کے ہاتھ میں تلوار ہوگی اور بے نیام ہوگی. تب والا وہ کون سا وقت ہوگا کہ جب میرا بارگاہ وارث آئے گا. بڑی توجہ بھائی، میں فکر دینے لگا ہوں بھائی غلام عباس اور دیکھنے لگا ہوں کہ کون کون عید کے دن علی ولی اللہ پڑھنے والا اس مجلس فضائل میں اپنے حصے کی آخری دار دے لے. کہ اس لیے 12ویں کے آنے کے بعد مجھ مصطفیٰ کی تلوار چلے گی. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا ابو جہل ہوگا، کیا ابو لہب ہوگا، کیا بنو امیہ والے ہوں گے، کیا علی کے حق کے ناصب ہوں گے؟ فرمایا یاد رکھو میرا مہدی ابو لہب اور ابو جہل سے لے کے آخری ظالم تک ہر ایک قاتل و ظالم کے لیے کافی ہو جائے گا. تو کہا یا رسول اللہ پھر آپ کسے ماریں گے؟ کہ محمد کی تلوار صرف ایک جرم کے مجرم پہ چلے گی. کیا کس پہ چلے گی؟ کہ میں پلے صراط پہ علی کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا، کسی اور کے نہیں، صرف اپنا
اب پتہ چلا کہ علی ولی اللہ صرف نمازوں میں ضروری نہیں، علی ولی اللہ کے بغیر لی جانے والی سانس بھی حرام ہے۔ پتہ کلمہ محمد کا پڑھے پھر محمد کی تلوار سے ہی مارا جائے۔ اچھا بعد والی 2 آیتوں کا ترجمہ میں نے کر دیا پہلے، چونکہ جو اس سے پہلے میں نے 2 آیتیں پڑھی ان کا ترجمہ بھی سخت ہے، ان کی تفسیر بھی سخت ہے۔ گھبراہٹ ہو تو حوالے کی ذمہ داری ہے میری، چونکہ میں تب تک قرآن کی کسی آیت کی تفسیر پڑھتا ہی نہیں جب تک اسے کم از کم 5 تفسیر میں دیکھ نہ لوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیکن یہ اتنا آسان ہو جائے گا، اتنا آسان کہ آپ کو لفظ بہ لفظ سمجھ آئے گا۔ قد افلح من تزکا، کامیابی اور پاکیزگی ہے ان نمازیوں کے لیے، فذکر اسم ربہ فصلی، کہ جنہوں نے رب کے ذکر سے نہیں، رب کے اسم کے ذکر سے ہمارا کسی سے کوئی جھگڑا تو ہے نہیں ہے نا، کسی سے کوئی جھگڑا، تو پھر جب اللہ کا قرآن موجود ہے تو آپس میں دستوں گریبان ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ سے ہی پوچھ لو وہ اسم الہی کون سا ہے کہ جس کے بغیر مصلی پہ آنے سے نہ پاکیزگی ہوتی ہے نہ کامیابی ہوتی ہے۔ پتہ چلا کوئی تو اس کا اسم ایسا ہے اگر اس کا ذکر نہ آئے نماز پڑھ کے بھی انسان گندا ہی رہتا ہے۔ قرآن لے آئے تو فیصلہ یہیں پر ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح من تزکا، کامیابی اور فلاح پاکیزگی اس کے لیے ہے جس نے نماز تو پڑھی مگر اپنے رب کے اسم کے ذکر کے ساتھ پڑھی۔ آج ہی تو پھر نجف منزل کا صدقہ میں بندوں کو یہ بتا دوں، اسماء الحسنہ بھی ہیں مگر ایک ایسا اسم ہے کہ جس نے اپنے کل اسماء کو بند کیا ہے، اور اس کی دلیل کے لیے مشکل آیت نہیں، وہ آیت پڑھوں جو اٹھتے بیٹھتے علی کی شیعہ پڑھتے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور شیعہ کی نشانی ہے وہ بسم اللہ ہمیشہ اونچی آواز سے پڑھے گا۔ بسم اللہ پڑھ لو تمہیں پتہ چل جائے کہ بسم اللہ میں ہی وہ اسم چھپا ہے۔ کتنے نام ہیں اللہ کے بسم اللہ میں؟ اللہ، رحمان، رحیم، یہ 3 اسماء ہیں، پھر بھی وہ کہتا ہے بے اسم، میرے اسم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ، اللہ کے اسم سے۔ پتہ چلا رحیم، رحمان، اللہ 3 اسماء ہونے کے باوجود پھر بھی اسے کسی ایک ایسے اسم کی ضرورت ہے جو رحمان سے بھی پہلے، جو رحیم سے بھی پہلے، جو اللہ سے بھی پہلے کا اسم ہے۔ نہیں، حدیث معصوم ہے، امام رضا فرماتے ہیں اللہ کو اللہ سب سے پہلے مصطفیٰ و مرتضیٰ نے کہا تو کہا جب اسے انہیں اللہ نہیں کہا تھا تو وہ خود کو کیا کہلواتا تھا؟ 8ویں امام فرماتے ہیں سب سے پہلے جو اس نے اپنا نام رکھا وہ تھا العلی العظیم۔
وہ ایک ایسا اسم ہے، بڑی توجہ، اچھا نہیں میں علم تو باب مدینۃ العلم کی خیرات ہے، وہ میرے سامنے آ کر کھڑی ہوگی 4-5 آیتیں، اور اگر وہ میں نے نہ پڑھی تو پھر وہ یہاں کا خطیب اندر کا مطمئن ہو گئی نہیں۔ ایک ایسا اسم ہے جسے اللہ نے بسم اللہ میں اللہ سے بھی پہلے رکھا، اسے لیا نہیں، کہا وہ اسم ہے، اب ڈھونڈو۔ سورہ مزمل کی 8ویں آیت میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب دیکھیے میں غلام باز امام بارگاہ سجا دی ہے، میرے سامنے سارے بلائی چہرے ہیں، جعفر کلونی کے غیور مومنین ہیں، کوئی مجھے آیت کا نمبر حوالہ بتانے کی ضرورت تو نہیں، لیکن خود کو مطمئن کرنے کے لیے کہ میں نے حوالے کے ساتھ پڑھا، میں بسم اللہ کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم فذکر اسم ربہ فصلی، ایک آیت آگئی، جس نے نماز پڑھی اپنے رب کے اسم کے ذکر سے، سورہ مزمل 8ویں آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اے میرے حبیب اپنے رب کے اسم کا ذکر کریں، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور ہر کسی سے کٹ کے صرف اس کے ہو جائیں جو آپ کے رب کا اسم۔ اور سید جتنا وتبتل الیہ تبتیلا اگر نوجوانوں کے اوپر سے نہیں گزرا تو میں سادات کی دعا لینے کے لیے فکر پڑھ دوں۔ وتبتل الیہ تبتیلا، یہ وہ آیت ہے جس سے اہلیان لغت نے لفظ بطول کا ترجمہ نکالا ہے، ہر کسی سے کٹ کر صرف اس کا ہو جانا۔ اچھا، لفظ بطول کے معنی بچپن سے سنتے ہیں، اس بیوی کو کہتے ہیں بیٹے اولاد بطول، جو مخلوق سے کبھی جڑے گا اس سے کبھی کٹے گا۔ یہی آیت ہے وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، ہر کسی سے کٹ کر صرف اس کے ہو جائیں۔ بطول کس بیوی کو کہتے ہیں؟ جو مخلوق سے کبھی جڑے نا، خالق سے کبھی کٹے نا۔ ساری زندگی حسین کی ماں نے علی سے جڑ کے بتایا، علی سے جڑنا ہی خدا سے جڑنا۔ بڑی توجہ میں فٹافٹ فکر مکمل کروں۔ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، رب کے اسم کا ذکر کرے اور ہر کسی سے کٹ کے اس کے ہو جائیں۔ پھر سورہ اعلیٰ جسے 4 آیتیں میں نے موضوع میں پڑھی، اسی سورہ اعلیٰ کی پہلی آیت ہے جہاں سے سورت شروع ہو رہی ہے، 30واں سپارہ سورہ اعلیٰ۔ سبح اسم ربک الاعلیٰ، محمد اب ذکر نہیں، اپنے رب کے اسم کی تسبیح کرے جو بڑا اعلیٰ ہے، اپنے رب کے اس اسم کی تسبیح کرے جو بڑا اعلیٰ ہے۔ اللہ، یہ کون سا اسم ہے جو بسم اللہ میں اللہ سے پہلے، جس کے بغیر نماز پاکیزگی نہیں دے رہی، جو محمد جس کا ذکر کر رہا ہے، مصطفیٰ جس کی تسبیح کر رہا ہے، مولا یہ کون سا اسم ہے؟ ہمیں تو بتا دیجئے۔ کتاب کا نام ہے اسماء و القاب امیر المومنین، علی مولا مسجد کوفہ کے منبر ابیض سے فرماتے ہیں ایھا الناس انا اسم اللہ العظیم۔ آپ جی سلامت رہے، ہمیشہ زندہ باد رہے۔ بڑی توجہ، انا اسم اللہ العظیم۔ مولا سجاد آپ کا شکر ہے کہ 5-6 بندے خاموش ہو کے یہ بتا رہے ہیں کہ انہیں بات سمجھنے میں مشکل آ رہی ہے۔ نیتوں کو آپ بہتر جانتے ہیں، اگلے لفظ میں نہ بولے تو بات یہی پر سمٹ رہی ہے۔ انا اسم اللہ العظیم، کیا ہے اپنی موضوع میں؟ رب کے اسم کے ذکر کے ساتھ نماز پڑھی، وہی نمازی کامیاب اور پکیز ہے۔ علی فرماتے ہیں انا اسم اللہ العظیم، انا ذکر اللہ الاکبر۔
چونکہ ماتمیوں نے کرنی ہے ماتمداری جو آج کی اہم ترین عبادت، لیکن یاد رکھیے مصائب سننے کا حق، ماتم کرنے کا حق ہے ہی اسے جس کے پاس علی ولی اللہ ہے، جسے فضائل اچھے نہیں لگتے وہ عزاداری نہ کرے، ماتمداری نہ کرے، کوئی فائدہ ہی نہیں، چونکہ مقصد کربلا ہے علی ولی اللہ، مقصد مصطفیٰ ہے علی ولی اللہ، مقصد مجتبیٰ ہے علی ولی اللہ، مقصد لا الہ ہے علی ولی اللہ، مقصد سیدہ کونین ہے علی ولی اللہ، اسی علی ولی اللہ کی قسم علی مولا فرما رہے تھے انا اسم اللہ العظم انا ذکر اللہ الاکبر، صحابہ اکٹھے ہو کے آئے یا رسول اللہ، اللہ آپ کو کہتا ہے رب کے اسم کا ذکر کریں، اللہ آپ کو کہتا ہے رب کے اسم کی تسبیح کریں، اللہ آپ کو کہہ رہا تھا کہ نماز فلاح پاکیزگی اسے دے گی جس نے نماز پڑھی اپنے رب کے اسم کے ذکر کے ساتھ۔ یا رسول اللہ دیکھیں آپ کا بھائی علی کیا کہہ رہا ہے کہ میں اسم اللہ العظم ہوں، میں ذکر اللہ الاکبر ہوں۔ اللہ کے رسول نے پہلے ان بندوں کو دیکھا، پھر علی کو دیکھا اور چہرہ دیکھ کر سورہ رات کی آیت پڑھی، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو بڑا چاہیے۔ اللہ کے رسول ابھی تک میں آیت سے باہر گیا ہی نہیں کہ حدیث کی نوبت آئے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ کے ذکر سے دلوں کو بڑا چین ملتا ہے۔ وہ جو کہنے آئے تھے نا علی اسم اللہ ہے، علی ذکر اللہ ہے، تو رسول نے فرمایا ہاں اللہ کے ذکر سے دلوں کو بڑا چین ملتا ہے۔ تو اب بندے تو وہاں سارے عربی والے تھے، کہتے پھر یہ سورہ آل عمران میں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 191 191، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یہ تین کون سے ہیں جو کھڑے ہو کر بیٹھ کر اور لیٹ کر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں؟ رسول اللہ نے فرمایا تمہیں وہ تینوں دکھاؤں سلمان؟ یہ سیرت مجمع ہے جعفریہ کا، پوری بات نہ بھی کرو پہنچ جاتے۔ سلمان، ابو ذر، مقداد، معرفت کا 8واں 9واں 10واں درجہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ سلمان کھڑے ہوئے تھے کہنے لگے یا علی یا علی یا علی، ابو ذر زمین پر بیٹھ گئے، یا علی تیسرا پڑھوں تمہاری آنکھوں سے فضائل میں آنسوؤں کے سمندر۔ مقداد مسجد نبوی میں مصطفیٰ کے قدموں میں لیٹ گئے، یا علی یا علی یا علی یا علی۔ رسول نے فرمایا دیکھ لو یہی ہے جو کھڑے ہو کر بیٹھ کر اور لیٹ کر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کوئی تین ایسے ہیں جو کھڑے ہو کر، جو بیٹھ کر، جو لیٹ کر ذکر الہی کر رہے ہیں۔ علی مولا فرما رہے تھے انا اسم اللہ العظم انا ذکر اللہ الاکبر، پتہ چلا علی ہی وہ اسم اعظم ہے کہ جس کے بغیر نہ نماز پاکیزگی دیتی ہے نہ نماز فلاح دیتی ہے۔ بڑا ناکام ہے وہ نمازی جو علی چھوڑ کے مصلی پہ آیا، بڑا ناکام ہے وہ نمازی۔ قرآن کی روشنی سید الساجدین زین العابدین بادشاہ کی موجزے والی زیارت کی موجودگی میں فکر پڑھوں، مجھے نہیں پتا دل پہ اترے یا نہ اترے۔ ناکام ہے وہ نمازی جو علی چھوڑے، ناپاک ہے وہ نمازی جو علی چھوڑے۔ بات یہ مکمل تھی، لیکن آپ کیوں نہیں بولے آدھے بندے؟ مجھے نہیں پتا، بچپن سے نماز کی
تبلیغ والی آیت اسکولوں کی دیواروں پر، ڈائریوں پر، کتابوں میں، اسلامیات میں، دوسری کلاس سے تیسری کلاس سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ عنکبوت آیت نمبر 45، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز برائی اور بے حیائی سے، سارے تو آپ ترجمے کے حافظ ہیں، لیکن کبھی مولوی سے یہ بھی پوچھے نا آیت کا اگلا ٹکڑا کیوں نہیں پڑھا؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ آیت فوراً آگے بڑھی، وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ الْأَكْبَرُ، سمجھ نہیں آئی۔ بندے نماز بھی پڑھتے رہے، چوری بھی کرتے رہے، بندے نماز بھی پڑھتے رہے، ڈکیتیاں بھی کرتے رہے، بندے نماز بھی پڑھتے رہے، دکان پہ سودا بھی کم تولتے رہے۔ ہم نے زمانے میں دیکھا پاکستان میں، اپنے شہر لاہور میں، جو جتنا بڑا نمازی وہ اتنا بڑا بے ایمان، کیونکہ نماز تو پڑھ رہے ہیں، نہ برائی جا رہی ہے نہ بے حیائی جا رہی۔ وجہ کیا؟ چونکہ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا تھا نماز برائی اور بے حیائی سے تب روکے گی جب اس کے ساتھ ذکر اکبر آئے گا، جب اس کے ساتھ ذکر اکبر آئے گا۔ ذکر اکبر کون؟ علی مولا۔ تو اب نمازی علی چھوڑ کر مصلی پہ آئے، نماز کہتی ہے وہ بے حیا آ گیا۔ بدر تک پہنچی، بدر سے 3 جمادی الثانی تک، جب تک بندوں نے علی کے سامنے علی کی ہمسر کو مار نہیں لیا، جو علی ولی اللہ مستحب مانتے ہیں، مستحب، اگر علی ولی اللہ مستحب ہوتا نا تو محسن زہرا کے ہاتھوں پہ قتل۔ اگر علی ولی اللہ مستحب ہوتا تو مصطفیٰ کی بیٹی کی پسلیاں نہ چلتی۔ جو عید کے دن شریکت الحسین کی یتیمی کا پرسہ پڑھنے آئے، اگر علی کی ولایت مستحب ہوتی تو علی کی بیٹیاں شام کے بازار۔ خدا کی قسم، جو اللہ کے رسول حسن اور حسین کو کندھوں پہ اٹھا کے پھرتے تھے نا عید کے دن، تو اللہ کے رسول یہی فرماتے تھے وہ عید کی رونقیں تب تک ہیں محمد کی جب تک حسن اور حسین خوش نظر آ رہے ہیں۔ جب حسن اور حسین خوش نہیں ہوں گے تو محمد بھی عید والے دن خوش۔ جو عید کے دن بھی کالے کپڑے پہن کے بیٹھے، تمہارے چوتھے امام فرماتے ہیں میرا سلام ہے اس عزادار پر جو عید کے دن کالے کپڑے پہن کر ہمارے غم میں شامل ہو۔ چونکہ یہ عید کا پرسہ اتنا سخت پرسہ ہے عزاداروں، میں ایک فکرے سے آغاز کرتا ہوں اور اسی سے متصل فکرے پڑھتا چلا جاؤں گا۔ پاک معظمہ سیدہ معصومہ قم فرماتی ہیں میری 28 عیدیں بابا کے بغیر گزر گئی، مگر میری دادی عالیہ کی
وہ ایک عید بڑی سخت تھی جب وہ بابا کا خون والا امامہ اٹھا کے رو کے کہہ رہے کہ کوئی مجھے علی کا پرسہ دو، کوئی مجھے نفر مظلوم کا پرسہ دو۔ بی بی فرماتی ہے میں دیکھ رہی تھی کوفہ کے مسلمان عید میں رہے تھے، میں رو رو کے کہہ رہی تھی حسین ابھی میرے بابا کو گئے 10 دن بھی نہیں ہو۔ یا سیدہ یا سیدہ ادرکنی فی سبیل اللہ۔ عزاداران امام مظلوم، دنیا میں رہ کے بہت سارے تعلقات نبھانے پڑتے ہیں، بہت ساری رسمیں تمہیں نبھانی پڑتی ہیں، ہر کوئی مختار نہیں، کئی لوگ مجبور بھی ہوتے ہیں، لیکن یاد رکھنا چھوٹے سے چھوٹا عمل جو تمہیں بارگاہ سیدہ میں شرف یاب کر سکے کم از کم اتنا ضرور کرنا، عید کے دن صبح اٹھ کے پورا دن نہیں تو تھوڑے دن سیاہ، تھوڑی دیر سیاہ لباس پہن کر علم کے نیچے جا کے اپنے وقت کے امام کی بارگاہ میں 2 رکعت نماز پڑھ کے کہنا مولا جیسے تیرا دادا علی مظلوم تھا نا ویسے امام زمانہ آج تو بھی مظلوم ہے، مولا ہم دیکھ رہے ہیں تیرا حق غیروں کے پاس ہے، مولا ہم تیرے انتظار میں سیاہ لباس پہن کر مولا پرسہ دینے آئے ہیں خون رونے والے کا۔ عزاداران امام مظلوم، یہ وہ پہلی عید تھی کوفہ میں علی کے بعد علی کی بیٹیاں رو رو کے ایک دوسرے کا چہرہ دیکھتی تھی۔ وہ بی بی عالیہ اپنی اس چادر کا پلو اٹھاتی تھی جس میں بابا کے خون کا آخری قطرہ تھا۔ میں نے شب ضربت مصائب پڑھا لیکن یہ مصائب میں نہیں پڑھ سکا چونکہ مصائب تھا 21ویں رمضان کا، جب 18 بیٹے عید سے 9 دن پہلے اپنے بختوں والے باپ کا جنازہ اٹھا کے کھڑے ہوئے تھے نا تو علی کی بیٹی نے مالکہ کن بن کے آواز دی بھیا حسین ذرا میرے بابا کا جنازہ تھوڑی دیر روکنا، مجھے اپنے باپ سے کوئی بات کرنی ہے۔ یا بابا کے جنازے کے نیچے آ کے بیٹھی، پتہ نہیں بے غیرت امت نے کس طرح ظلم کیا تھا علی پر، ابھی بھی علی کے کفن سے تازہ خون بہ رہا تھا، باپ کے کفن سے خون کا قطرہ گرا، علی کی بیٹی نے بلا تشبیہ چادر کے پلو میں قطرہ سمیٹا، سینے سے لگا کے کہتی ہے بابا بابا آج عالیہ کچھ مانگے تو آپ دیں گے؟ اللہ اٹھتی ہوئی آوازوں پر رحم فرمائے، یہ اپنے جنازوں پر ایسے نہیں روتے جیسے عید کے دن بی بی عالیہ آپ کی یتیمی پہ رو رہے ہیں۔ عزادار و فکر سنو گے، علی کی بیٹی کہتی ہے بابا آخری ملاقات ہے نا بابا اس کے بعد میرے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا، بابا میں حسن سے عید مانگ لوں گی لیکن بابا آخری ایک مجھے تحفہ چاہیے۔ بیٹی بسم اللہ حکم فرمائے، میری ولایت بچانے والی بیٹی، میری عالمہ غیر معلمہ بیٹی، میری 36 شہروں کی اسیرہ بیٹی، میری شام کے بازار میں پتھر کھانے والی بیٹی۔ عزادارو علی کو آخری وقت میں بھی شہادت کا درد نہیں تھا، پتہ ہے درد کیا تھا؟ جب پہلی عید آئی نا پہلی عید تو مولا حسن سے فرماتی ہے بھیا حسین جب میرے بابا کو ضرب لگی تو فستو میں رب الکعبہ کے بعد پہلی بات میرے بابا نے کیا کی؟ حسن مولا نے عید کے دن سر سے امامہ اتارا، دونوں ہاتھوں سے ماتم کر کے کہتے فستو میں رب الکعبہ کہہ کے گھر کی طرف رخ کیا، رو کے بابا کہہ رہے تھے ہائے شام ہائے عالیہ ہائے شام، یا سیدہ یا سیدہ، جس کا سر نہیں دکھ رہا جس کا سر نہیں دکھ رہا ذرا ایک دفعہ سارے پرسے میں شامل ہونا۔ توجہ بھائی عزاداروں بی بی کہتے بابا آخری ملاقات ہے، بابا تیرے جنازے سے کچھ مانگو، کہ بیٹی ساری زندگی کچھ نہیں مانگا، علی کے جنازے پر جو مانگنا ہے مانگ بیٹی، کہ بابا ایک دفعہ زندگی میں مجھے ملنے آئیں گے ایک دفعہ۔ علی فرماتے بیٹی کب آؤں؟ جب مدینہ چھوڑو۔ کیا بابا نہیں تو بڑا زخمی ہے بابا، جب مدینہ چھوڑے بابا تب نہ آنا، بابا مکے میں حج عمرے میں بدلے گا بابا نہ آنا، بابا میرے خیمے نہر کنارے عباس اٹھائے بابا نہ آنا، بابا میرا اصغر پیاس سے نہیں رگڑے بابا تو کبھی نہ
सिर्फ अली की बेटियां नहीं, पूरा कूफा यतीम हो गया, पूरा कूफा। कूफा के बच्चों ने ईद वाले दिन नए लिबास नहीं पहने, रो रो के कहते थे वो कहाँ है जो अपने हाथों से हमें दिवाले खिलाता था। सुनो, जब कूफा के यतीम अली की जुदाई में इतना रोए तो एक मंजर न दिखा दूं। शिमर कहता है मैंने शाम गरीबा में हुसैन की यतीमा के कानों में दो चमकते हुए दूर देखे, जो ही मैंने दूर फेंचे ना, मैं जब करके मासूमा कहती है दादा अली अपने हुसैन की यतीमा की खबर ले जा। या ज़हरा, या ज़हरा, या मेरी मालिकिन शरीकतुल हुसैन, बीवी इन मातमियों के पुरसे को कबूल करने मेरी बीवी। ऐ ईद पे उजड़ने वाली मुअज़्ज़मा, अज़ादारों बाबे अली पहली ईद आ गई। मौला हसन फरमाते हैं बहन मैं तेरा बाबा हूँ, तेरा बड़ा भाई भी हूँ, बहन मांगना तुझे क्या ईद चाहिए। का भैया हसन वादा जो मैं मांगूंगी आप देंगे, का जो आलिया मांगे मैं दूंगी। का अच्छा भाई मेरे गाजी को बुलाना। हसन गाजी को बुलाने गए, गाजी कूफा की मीनार पे सब रख के कहते हाय मेरा बाबा अली, हाय मेरा बाबा अली। रो के कहते गाजी बाबा को रो रहे हो, क्या बाबा को नहीं रोता, मैं जिंदा भी हूँ। मेरी आलिया की आवाज कूफा वाले सुन रहे हैं, वो रो रो के कह रही है। गाजी सामने आएगा, गाजी हसन से ईद मांगी है, गाजी तुझसे एक फरमाइश है। का मेरी आलिया बोले ना मैं नौकर हूँ, मैंने सिखाया ये है जो मालिक है कुन कहे सरे तस्लीम खम करे। चीखें निकल गई अबिल फजल अब्बास की, तश्त से कपड़ा हटाया, बाबा का खून वाला अलामा गाजी को देके कहते इसे सारा पे पहन कर मेरे सामने चलना शुरू कर। मुझे ऐसा लगे ईद के दिन मेरा बाबा अमीर, मातम अमीर, मातम अली अबी तालिब, मातम हुसैन। ये थे उलमा मोहम्मद अली गिरक।